ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریا و نمود سے، میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ بے شک اس رب کا ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ اس نے مجھے آپ کو توفیق دی کہ آج ہم پھر ایک ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ وضو اور تیمم، لباس کا بیان، یہ ہمارے آج کے ٹاپک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ جی نیکسٹ کرتے جائیے۔ ہاں نیکسٹ کرتے جائیے۔ وضو کے ارکان اور فرائض۔ وضو کے ارکان اور فرائض 6 ہیں۔ یہ آپ غور سے سن لیجئے گا کہ وضو کے کون سے ارکان اور فرائض جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ وہ 6 ہیں، کون کون سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آئے گا چہرہ دھونا، منہ اور ناک اس میں شامل ہے۔ کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، یعنی کہ دونوں ہاتھوں کو آپ کوہنیوں تک دھوئیں گے۔ سر کا مسح کرنا، ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ اس کے بعد 5واں نمبر ہوگا وضو کے اعضاء دھوتے ہوئے ترتیب قائم رکھنا، یعنی کہ جس ترتیب کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے ویسے ہی کرنا۔ یہ نہیں کہ پہلے پاؤں دھو لیں پھر ہاتھ دھو لیں، ایسے نہیں، ہمیں ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور وضو کے لیے تسلسل کے ساتھ اعضاء دھونا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اعضاء کو دھوتے ہوئے درمیان میں لمبا فاصلہ نہ آئے۔ ان سب کی دلیل فرمانے باری تعالیٰ ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہرے، ہاتھوں، کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ مسح کا بیان۔ موضوع وغیرہ پر مسح کے متعلق احکام اور مسائل
موضوع جو ساکس ہے نا اس کے بارے میں یہاں پہ ہے کہ جب ہم ساکس پہنتے ہیں تو کیا ہم ان کے اوپر جو مسح کر سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ کیا احکام اور مسائل ہیں، وہ ہم تھوڑا سا اب ذکر کریں گے۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں۔ آپ نے فرمایا انہیں رہنے دو، میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا تھا، پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ شریف بن حانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے موضوع پر مسح کرنے کی مدت کے متعلق پوچھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن رات مقرر فرمائی ہے۔ تو جو مسافر ہے اس کے لیے مسح کی مدت ہوگی 3 دن، وہ 3 دن تک پہن کے رکھ سکتا ہے، اور مقیم یعنی کہ جو گھر پہ ہے، وہ جو سفر نہیں کر رہا ہے، جو گھر پہ ہے، وہ 1 دن رات اس کے لیے 1 دن رات مقرر فرمائی ہے۔ سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حالت سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے موضوع 3 دن اور 3 راتوں تک پخانہ، پیشاب یا سونے کی وجہ سے نہ اتاریں بلکہ ان پر مسح کریں۔ ہاں، جنابت کی صورت میں موزے اتارنے کا حکم دیتے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنبی ہونا مسح کی مدت کو ختم کر دیتا ہے، مسح کی مدت کو، اس لیے غسل جنابت میں موزے اتارنا لازم ہے۔ البتہ بول و براز اور نیند کے بعد موزے نہ اتارے جائیں بلکہ معینہ مدت تک ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ جنبی ہو گئے، جنبی آپ کو پتہ ہے، اگر آپ نے اپنی جیسے ہم ہسبینڈ اینڈ وائف کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، ہم صحبت کرتے ہیں اور اس کے بعد سے اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے غسل کے لیے ضروری ہوگا۔ ادروائز کہ آپ ساکس اتار کے پھر آپ غسل کریں گے، وہ غسل جنابت کے لیے ضروری ہے ساکس کو اتارنا۔ لیکن ویسے اگر آپ واش روم میں جاتے ہیں، آپ اپنا جیسے ہم اپنا یوز کرتے ہیں، بول و براز ہوتا ہے نا، کہ اگر ہم اپنا پیشاب اور دوسرا اپنی حاجت پوری کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے ٹھیک ہے۔ پھر یا نیند، آپ کو پتہ ہے سو گئے ہم، تو اس کے لیے موزے نہیں بھی اتارے جائیں گے، مسح کیا ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر غسل جنابت کرنا ہے تو پھر ضروری ہے۔ جرابوں پر مسح کرنے کا بیان۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا، تو پگڑی پہ بھی اور جرابوں پر بھی۔ اب سوال جو ذہن میں آتے ہیں وہ تھوڑا سا ہم ساتھ وہ بھی کریں گے کہ وضو کے شروع میں جب ہاتھ دھوتے ہوئے انگلیوں میں خلال ہو گیا تو کیا دوبارہ مسح کرتے ہوئے انگلیوں میں خلال کرنا چاہیے ہم نے، یا مسح کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد ہاتھ دھو کے تسلی کے لیے کہ کوئی عضو یعنی کہ کوئی پارٹ ہمارے جسم کا خشک نہ رہے، اس لیے کوہنیوں پر یا منہ پر دوبارہ ہاتھ پھیرنا درست ہوگا؟ یہ میں نے سوال کیا تھا حافظ صاحب سے، تو ان کا جواب کہ جب سر کا مسح کریں گے تو اس کے ساتھ کانوں کا مسح کریں گے۔ کانوں کا مسح کرنے کے بعد عموماً لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر خلال کرتے ہیں اور بازوؤں پر اپنا گیلا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو وضو کرتے ہوئے بہت آرام سے وضو کیجیے، آہستہ آہستہ کیجیے اور کوشش کیجیے کہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ تو میں دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے فرض کریے ہم نے وضو کر رہے تھے تو ہم نے، آپ کو پتہ ہے، شروع میں ہی انگلیوں میں خلال کر لیں گے، لیکن اب ہم لوگ کیا کریں کہ اگر ایسا کرے کہ فرض کریے جب اس نے اپنے سر کا مسح کیا، کانوں کا مسح کیا، اور کانوں کا مسح کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر وہ اپنی دوبارہ سے انگلیوں کا خلال کر رہا ہے یا بازو کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہے دوبارہ سے، یعنی کہ تو وہ اس سے منع کیا گیا، کیونکہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ کیا پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے ضروری ہے کہ بایاں ہاتھ ہی استعمال کریں، یا پھر اپنی سہولت کے مطابق دائیں یا بائیں ہاتھ سے پاؤں کی انگلیوں میں خلال کر سکتے ہیں؟ تو اپنی سہولت کے مطابق جیسے چاہیں ویسے پاؤں کا خلال کریں۔ اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو بائیں ہاتھ سے کریں، اگر نہیں تو دائیں ہاتھ سے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی ایک ہاتھ ہی استعمال کیا جائے، تو جیسے آپ کمفرٹیبل ہیں آپ ویسے کر سکتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں تو ویسے، دائیں سے کر سکتے ہیں تو ویسے۔
اب ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آیا تھا وہ یہ کہ جیسے مرد حضرات پگڑی کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، ابھی آپ نے جیسے دیکھا، کیا ایسے ہی خواتین بھی اپنے سکارف کے اوپر سے مسح کر سکتی ہیں؟ ہے نا، یہ سوال بندے کے ذہن میں آتا ہے نا کہ جیسے مرد وہ پگڑی کے اوپر سے اگر وہ مسح کر سکتی ہیں تو بعض اوقات ہمیں بھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے، تو کیا ہم بھی ایسے ہی اپنے سکارف کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں؟ سیدنا عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کے اوپر مسح کیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کے اوپر مسح کیا۔ اسی طرح خواتین بھی اپنے سکارف کے اوپر مسح کر سکتی ہیں اگر وہ سفر کی حالت میں ہیں یا ایسی جگہ پر جہاں پر سکارف کو کھولنا ممکن نہیں اور سامنے نامحرم ہے، تو وہ سکارف کے اوپر سے مسح کر سکتی ہیں، کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس بات کو عادت نہیں آپ نے بنانا۔ یہ جیسے فرض کریے ہم کبھی سفر کی حالت میں ہیں یا پھر ہم گھر سے باہر کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ سکارف کو کھولنا ممکن نہیں ہے، بے پردہ ہونے کا خدشہ ہے نا، آس پاس اور غیر محرم ہیں، تو ہم کیسے اپنا پورا سکارف کھولیں گے؟ اور وہ تو پھر ایسی صورت میں پھر ہم لوگوں کو یہ ہے کہ ہم پھر مسح کر سکتے ہیں مقیم کے لیے سکارف کے اوپر سے پھر وہ مسح کرنا۔ لیکن جیسے فرض کریے مطلب اگر باہر ہیں کہیں یا ایسی حالت میں ہیں تو پھر سکارف کو کھولنا، مطلب جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ اگر ہم سکارف کو کھولیں گے اتاریں گے آس پاس بھی غیر محرم ہے، بے پردہ ہونے کا ہمیں ڈر ہے، تو اس صورت میں پھر ہم اوپر سے مسح کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ فرض کریے گھر میں موجود ہے، آپ کسی کے گھر گئے ہوئے ہیں یا اپنے گھر میں ہیں یا مطلب کوئی ایسی جگہ ہے، یا آپ کو پتہ ہے بعض اوقات پورا اہتمام ہوتا ہے یہاں پہ بھی، اگر ہم مالز وغیرہ میں جاتے ہیں تو واش روم وغیرہ میں پورا اہتمام ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر ہم اپنا سکارف کھول کے مسح کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ جب ہم باہر ہیں تو بس ہم جلدی سے سکارف کے اوپر سے ہی کر لیا۔ یہ صرف ایک بات میں نے پوچھی تھی کہ اگر کبھی ہمیں ایسی ضرورت ہو تو کسی ایسی جگہ پہ ہم ہیں کہ ہمارے لیے سکارف کو کھولنا ممکن نہ ہو، مشکل ہو، مطلب ہمارے لیے آس پاس حالات اس طرح کے نہ ہو، ہمیں بے پردگی کا ڈر ہو، تو پھر ایسی صورت میں ہم اوپر سے مسح کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی اجازت ہے، ہم پھر سکارف کے اوپر سے ہم مسح کر لیں گے۔ ضروری نہیں ہوگا کہ ہم پورے بال کھولیں، اور وہ کیونکہ بے پردہ ہونے کا اندیشہ ہوگا نا آس پاس۔ لیکن اگر سہولت ہے تو پھر آپ سکارف کھول کے تو آرام سے آپ مسح کر سکتے ہیں، لیکن ہاں اس کی اجازت ہے، ہم ایسے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا جرابوں پر مسح مقیم اور مسافر دونوں کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، مقیم اور مسافر دونوں مسح کر سکتے ہیں۔ مدت مسح کیا ہے؟ مقیم کی 1 دن ہوگی، یعنی کہ جو مقیم ہے، جو رہ رہے ہیں گھر میں رہ رہے ہیں روزہ پر، اور مسافر کی 3 دن ہے۔ اگر کوئی ٹریولنگ کر رہا ہے، سفر پہ ہے، مسافر ہے، ٹریولر ہے، تو وہ 3 دن اس کے لیے ہوگا۔ اچھا، کس قسم کی جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے؟ اب یہ بھی ایک سوال آتا ہے نا ذہن میں۔ تو صرف ایسی جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے جس سے جلد یعنی کہ آپ کی سکن نظر نہ آ رہی ہو۔ صرف موٹی جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے، باریک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ ایسی جرابوں جو سی تھرو ہوں، جن میں سے سکن نظر آ رہی ہو، تو اس پہ سے مسح کرنا پھر درست نہیں ہے۔ اب ہم کچھ دیکھیں گے، یہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو مسح کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے نواقص وضو۔ نواقص وضو وہ ہوتے ہیں وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ناقص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ وضو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ پیشاب اور پخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، استحاضے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پاگل یا غم اور نشہ وغیرہ سے بے ہوش ہونے سے، کیونکہ بے ہوشی نیند سے زیادہ بحث کر دیتی ہے نا انسان کو، اس لیے جن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے نا، یعنی جماع کرنے سے، یعنی کہ انٹرکورس کرنے سے، احتلام ہے، حیض اور نفاس ہے، ان سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے ان سے پھر وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا وضو کرنا ضروری ہے۔ تو اگر اونٹ کا گوشت کھایا نا تو اس میں بھی پھر وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو نہیں رہتا، پھر وضو کرنا چاہیے۔
اسی اور کون سی چیز ہے؟ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے، جو ہمارا پرائیویٹ پارٹس ہیں باڈی کے اگر ہم نے پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگایا ہے تو دین یعنی کہ ڈائریکٹ اگر ہاتھ لگایا، اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگایا ہے شرمگاہ کو تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ڈائریکٹ ہم لوگوں نے ہاتھ لگایا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شرمگاہ کو ہاتھ لگائے بس وہ وضو کرے۔ دوران نماز میں وضو ٹوٹنے کا مسئلہ، دوران نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، کیونکہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، جب شرط ختم ہو گئی تو مشروط بھی باطل ہو گیا۔ تو اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم سفر میں اپنے موزے 3 دن رات نہ اتاریں، لیکن پیشاب، پخانے اور نیند میں ہم انہیں پہنے رکھیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سو جائے اس پر وضو واجب ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے۔ تو امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹے گا، بیٹھے بیٹھے اونگنے سے نہیں۔ جیسے فرض کریے آپ بیٹھے ہیں، بعض اوقات انسان بیٹھا ہوتا ہے نا، اس نے ٹیک بھی نہیں لگائی ہوئی اور وہ لیٹا بھی نہیں ہوا، لیکن ایسے بیٹھے بیٹھے اس کو اونگ آ جاتی ہے ایسے کچھ سیکنڈز کے لیے، کچھ دیر کے لیے، تو اس میں پھر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن فرض کریے آپ لیٹ کے آپ گہری نیند میں سوئے ہیں تو اس میں یا ٹیک لگائیے تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، غور سے آپ سن لیجئے کہ ٹیک لگا کر اور گہری نیند میں سونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ہر نیند نواقص وضو نہیں ہے، یعنی کہ ہر نیند سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کس سے ٹوٹے گا؟ ٹیک لگا کر اور گہری نیند میں سونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر بغیر ٹیک لگائے کسی کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں یا اونگ آ رہی ہے یا جھٹکے لگ رہے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن بہتر ہے کہ وضو دوبارہ سے کر لیا جائے، لیکن جب بھی ٹیک لگا کر سوئیں گے یا لیٹ کر سوئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ نے ٹیک لگا کر آپ سو گئے ہیں، آپ کو نہیں پتا چلا، یا آپ لیٹ کر سو گئے ہیں، نہیں محسوس آپ کو یہ ظاہر ہے جب انسان لیٹتا ہے تو پھر گہری نیند میں سو جاتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں پتا بھی نہیں چلتا، ہمیں لگتا ہے کہ ہاں جسٹ ہم ابھی لیٹے ہی تھے، لیکن اگر آپ ٹائم دیکھیں گے تو اچھا خاصا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ ایک گہری نیند ہوتی ہے، ہمیں پتا نہیں چلتا۔ تو بیٹھے بیٹھے یعنی کہ آپ نے ٹیک نہیں لگائی ہوئی یا آپ لیٹے نہیں تو اس میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ ٹیک لگا کے سوئیں گے یا لیٹیں گے تو پھر وضو آپ دوبارہ کریں گے۔ ہوا خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جسے خیال آیا کہ نماز میں اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک ہوا نکلنے کی آواز نہ سن لے یا اسے بدبو محسوس نہ ہو۔ تو اب ایک اور چیز کیا ہے کہ جب ہماری ہوا خارج ہوتی ہے ہمارے جسم سے تو اس وقت بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب لیکن یہ کہ بعض اوقات کئی لوگوں کو آپ کو پتا ہے وہم ہوتا ہے نا، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہاں نہیں ہماری ہوا خارج ہو گئی، ہمارا وضو ٹوٹ گیا، تو اس کے لیے پھر یہ کہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک ہوا خارج ہونے کا مکمل یقین نہ ہو جائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یعنی کہ آپ کو مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہاں، بعض اوقات ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہمیں کنفرم ہوتا ہے، پکا پتا ہوتا ہے کہ ہاں ہماری ہوا خارج ہوئی ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے اس بات کا، اور تو ایسی صورت میں پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن فرض کریے کہ ابھی جیسے کسی کو وہم کی بیماری ہو تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وضو ایک حقیقت ہے، ایک یقین ہے، اور یہ یقین سے ہی ٹوٹتا ہے، شک یا وہم سے نہیں۔ یاد رہے کہ ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے تھوڑی نکلے یا زیادہ۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہوا اگر ہمارے جسم سے خارج ہوگی نا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ تھوڑی سی نکلے یا زیادہ، آواز سے نکلے یا بے آواز۔ لہٰذا یہ درج بالا حدیث، یہ جو حدیث اوپر بیان کی گئی ہے، اس کا تعلق صرف اس مریض سے ہے جسے وہم اور شک کی بیماری ہے۔ بیچارے کی ہوا نہیں نکلی لیکن وہ وہم
کا پرابلم ہے اس کو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید نکل گئی ہے. بیمار پر صحت مند کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے. تو اگر فرض کریے کسی کو، اس نے باقاعدہ آواز سنی ہے لیکن اس کو اسمیل نہیں آئی، لیکن اس نے آواز سن لی ہے، تو وہ اس کی یا اس نے آواز بھی فرض کریے نہیں سنی لیکن خود محسوس ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے جب ہمارے جسم سے ہوا خارج ہوتی ہے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہاں ہوئی ہے، تو پھر آپ کو وضو کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو وہم کی بیماری ہے، اس کو لگتا ہے ایسے ہی کہ اس نے وضو کر کے نماز شروع کی لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں اس کا وضو نہیں رہا، پتہ نہیں ہوا خارج نہ ہو گئی ہو، تو اس ایسی صورت میں پھر اس کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ اگر تو اس نے اسمیل اس کو آئی ہے یا اس نے آواز باقاعدہ سنی ہے تو پھر وہ وضو کرے گا. اور بعض اوقات ایک یہ بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں، بعض لوگوں کو یہ بھی آپ سمجھ لیں یہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے یا ایک یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جب وہ وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو ان کو بار بار یہ ان کے جسم سے ہوا خارج ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ تو اس کے لیے بھی جب آپ نے وضو کیا اور آپ نے نماز شروع کی تو اس کے لیے ایک ہی جو آپ نے وضو کیا نا اسی سے آپ اپنی پوری نماز مکمل کریں گے. اگر آپ کی ہوا خارج پہ ہو رہی ہے اور آپ کو یہ بیماری ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کے لیے پھر آپ کو بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا. اور ہمارا دین مشکل نہیں ہے، وہ تو آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے پھر آپ نے ایک وضو سے پھر آپ ایک نماز پڑھ لیں گے اور اگلی نماز بھی پڑھنے سے پہلے پھر وضو کر لیں گے. مسلم کی روایت ہے کہ اچانک کسی کو یہ دل میں خیال آئے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں. پہلے طہارت کا یقین تھا، اب شک ہے. تو یقین پر قائم رہنا چاہیے اور یقین کی بنیاد پر وضو کرے، شک کی بنیاد پر نہیں. تو آپ نے جب وضو کرنا ہے نا تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں میرا وضو نہیں ہے. شک کی بنیاد پہ نہ کریں، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ پھر اگر اس کو یہ شیطان کیا کرتا ہے آپ کو پتا ہے، وہ ہمارے نفس کو سونگ لیتا ہے. اس کو نا پتا چل جاتا ہے کہ کیا پرابلم ہے، میرا کیا ویک پوائنٹ ہے آپ کے، کیونکہ ہم میں سے ہر انسان کا ڈفرینٹ مطلب مجھے کسی چیز پہ وہم ہوتا ہوگا یا میرا ویک پوائنٹ کوئی اور ہوگا، کسی اور کا، آپ کا کوئی اور ہوگا. تو وہ جب شیطان ہمارے نفس کو سون لیتا ہے نا تو اس کو پھر پتا چل جاتا ہے کہ اوکے اس کا ویک پوائنٹ یہ ہے، تو وہ پھر اس کے تھرو آپ کی طرف آئے گا اور آپ پہ اٹیک کرے گا. تو اس لیے جب آپ وضو کریں نا تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں میرا وضو نہیں رہا تو میں وضو کریں. لیکن اگر آپ کو شک کی بیماری ہے تو تب آپ نے ایک دفعہ وضو کیا، اس کے بعد اگر شیطان بار بار آپ کو شک بھی ذہن میں ڈال رہا ہے کہ نہیں تمہارا وضو نہیں تمہارا، تو تب آپ اس کی بات کو اگنور کریں اور آپ اپنی نماز پڑھیے. اس کے بعد آتا ہے کہ یعنی کہ وامٹنگ، نکسیر جو ناک سے نکلتی ہے، آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں تصویر میں دکھائی جا رہی ہے نکسیر اور وضو، یہ کیا اور نکسیر ہو تو کیا پھر وضو ہمارا نہیں رہتا؟ یا نقصیر، یعنی کہ وامٹنگ یا نقصیر آنے سے وضو ٹوٹ جانے والی روایات کو دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے، یعنی کہ کمزور ہے وہ، بلکہ اس سلسلے کی تمام روایات سخت ضعیف ہیں. خون نکلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا. تو اگر ہم نے وامٹنگ کی ہے تو ہمارا وضو رہے گا، وامٹنگ کرنے سے یا نقصیر نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جو غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا، جب ایک انصاری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی دشمن نے ان پر 3 تیر چلائے جن کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے. تو ایک صحابی جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کو تیر لگے تھے، ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی نماز جاری رکھی تھی. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہ ہوا ہو، یا آپ کو علم ہوا اور آپ نے انہیں نماز لوٹانے یا خون بہنے سے وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ بتایا مگر ہم تک یہ خبر نہ پہنچی ہو. اسی طرح جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے حالانکہ آپ کے جسم سے خون جاری تھا. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ شرمگاہ کے سوا خون کا بہنا ناقص وضو نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس دلیل ہے جو کہ جب سیدنا عمر بھی زخمی ہوئے تھے تو وہ بھی اسی حالت میں نماز پڑھ رہے تھے حالانکہ ان کے جسم سے خون جاری تھا، لیکن انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی، انہوں نے اپنی نماز پڑھی. تو یہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ اگر جسم سے مطلب کہیں فرض کریے جسم پہ کوئی کٹ لگا ہے، خون بہنا شروع ہو گیا یا نکسیر نکلنی شروع ہو گئی تو اس سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا، یا اسی طرح وامٹنگ وغیرہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाज में वजू टूट जाए तो नाक पर हाथ रखकर बाहर की तरफ लौटो, वजू करो और फिर नमाज पढ़ो। तो अगर कोई जमात में फर्ज करिए नमाज पढ़ रहा है तो उसका वजू टूट गया है, तो वो उसके लिए फिर हमें तरीका बताया जा रहा है कि अगर जमात के साथ नमाज पढ़े तो वजू टूट गया तो आप नाक पर हाथ रखेंगे और बाहर की तरफ निकल आएंगे और आप वजू करेंगे और फिर अपनी नमाज पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे तयम्मुम का बयान। पानी ना मिलने की सूरत में तहारत की नीयत से पाक मिट्टी का कसरत करके इसे हाथों और चेहरे पर मलना तयम्मुम कहलाता है। तयम्मुम क्या होता है? ये उस सूरत में हम करेंगे पानी ना मिलने की सूरत में, पानी अवेलेबल नहीं है तो फिर अब हमने तहारत हासिल करनी है। फर्ज करिए कि गुस्ल वाजिब हो गया है या हमने वैसी वजू करने नमाज पढ़नी है लेकिन पानी अवेलेबल नहीं है, तो इस सूरत में फिर क्या करेंगे? नमाज तो हम नहीं अपनी छोड़ सकते। तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या कर सकते हैं कि फिर पानी ना मिलने की सूरत में, ये बात आपने याद रखनी है कि पानी ना मिलने की सूरत में फिर हम क्या करें? तहारत की नियत करेंगे और पाक मिट्टी उससे हम हाथों और चेहरे पर मलेंगे। उसको कहते हैं तयम्मुम करना, और उसकी डिटेल हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे। पानी ना मिलने की कई सूरतें हैं। मसलन मुसाफिर को सफर में पानी ना मिले या पानी के मुकाम तक पहुंचने पर नमाज के फौत हो जाने का खतरा हो, या वजू करने से मरीज को मर्ज की ज्यादती का खौफ हो, या पानी हासिल करने में जान का डर हो। मसलन घर में पानी नहीं है और बाहर कर्फ्यू नाफिज है, या पानी लाने में किसी दुश्मन या दरिंदे से जान का खतरा हो, तो ऐसी सूरत में हम तयम्मुम कर सकते हैं। ख्वाह ये मौक़े बरसों कायम रहे, तयम्मुम भी बदस्तूर जारी रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक मिट्टी मुसलमान का वजू है, अगरचे 10 बरस पानी ना मिले, तो अगर 10 साल तक भी पानी नहीं अवेलेबल तो मुसलमान पाक मिट्टी से वजू करेगा, अपनी तहारत हासिल करेगा और गुस्ल के लिए भी फिर तयम्मुम काफी होगा। अब जनाबत की हालत में तयम्मुम, सैयदना इमरान रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे। आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। जब नमाज मुकम्मल कर ली तो अचानक आपकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो लोगों से अलग बैठा हुआ था और उसने लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, ए फलां, लोगों के साथ नमाज पढ़ने से तुझे किस चीज ने रोका? इसने कहा, मुझे जनाबत पहुंची और पानी ना मिल सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर मिट्टी से तयम्मुम करना लाजिम है, बस वो तेरे लिए काफी है। तो जनाबत की हालत आपको पता ही है, जैसे कि सेक्चुअल रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ का, उसके बाद अगर इस तरह की कंडीशन हो, जनाबत की हालत हो, तो उसमें भी हमें ये रुख्सत दी गई है कि हम उसमें भी हमें ये रुख्सत दी गई है कि हम अगर फर्ज करें वही अगेन, उसके लिए भी यही ज़रूरी है कि गुस्ल वाजिब हो गया था, जनाबत की ज़रूरत थी, लेकिन अब ये जनाबत की हालत में हम आ गए तो गुस्ल करना ज़रूरी हो गया। तो अब पानी अवेलेबल नहीं है, अब गुस्ल करना तो ज़रूरी है, जनाबत की हालत है लेकिन वज़ू करना ज़रूरी है, तो क्या करेंगे हम? तो उसमें फिर तयम्मुम ही से हम तहारत हासिल करेंगे। और तयम्मुम का तरीका जैसे आप साइडों पे देख भी रहे हैं, जैसे कि आगे वैसे तफसील से भी बताऊंगी, लेकिन अभी मैं एक दफ़ा जिक्र कर देती हूँ। आप ये देख रहे हैं, अपने दोनों हाथ हम ऐसे, पाक मिट्टी होनी चाहिए, तो हम अपने दोनों हाथ पाक मिट्टी पर ऐसे रखेंगे, यानी कि पाक मिट्टी से ऐसे, फिर उसके बाद अपने हाथों को उनके ऊपर फूंक मार देंगे। और उसके बाद आप अपने दोनों हाथ, यानी कि दायां हाथ और बाएं हाथ, पहले एक हाथ से दूसरे हाथ पे फेर लेंगे, यानी कि पहले दाएं हाथ पे, दाएं हाथ की जो बैक है, पुश्त है, उस पे हाथ फेर लेंगे, फिर बाएं हाथ की पुश्त पर हाथ फेर लेंगे और उसके बाद आप अपने चेहरे पे एक दफा हाथ फेर लेंगे, तो बस ये तयम्मुम हो जाएगा। मालूम हुआ कि अगर किसी कमजोर या बीमार आदमी को एहतलाम हो जाए और गुस्ल करना इसके लिए हलाकत या बीमारी का मूजब हो तो उसे तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेनी चाहिए। तो अब कोई बंदा बहुत कमजोर है या बीमार है, बीमारी मतलब एक बीमारी की हालत भी है, कोई शख्स बीमार है और उसको एहतलाम हो गया, तो गुस्ल करना उसके लिए जरूरी है।
غسل کے بغیر طہارت نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے بھی کہ اگر وہ نہائے گا فرض کریے تو اس کی ہلاکت کا یا اس کی بیماری بڑھ جائے گی، کوئی ایسا بیمار ہے کہ اگر وہ نہائے گا تو بیماری بڑھ جائے گی لیکن اس پہ غسل فرض ہو گیا ہے، تو یا یہ کہ وضو اور وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے نا، تو ہمیں ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تو ایسی کنڈیشن میں کہ جب کوئی بہت کمزور ہے اور یا بیمار ہے، احتلام ہو گیا اس کو اور وہ نہا نہیں سکتا ہے، غسل نہیں کر سکتا ہے، اور غسل کرنا اس کے لیے ہلاکت یا بیماری کا سبب بن سکتا ہے، تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے. نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ زخموں اور پھوڑوں وغیرہ کی پٹی پر مسح کر لینا درست ہے، اور محتلم، حیض اور نفاس سے فارغ ہونے والی عورتیں بھی بوقت ضرورت تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، اس لیے کہ تیمم عذر کی حالت میں وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے. تو اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ جیسے زخم ہوگے ہوئے ہیں یا پھوڑے نکلے ہیں، تو آپ پانی نہیں لگا سکتے ہو، آپ کو بازو پہ، ہاتھ پہ زخم ہو گیا تو آپ اس کو دھو نہیں سکتے ہو، تو اس میں بھی آپ مسح کر لیں گے. اگر آپ نے کوئی پٹی وغیرہ باندھی ہوئی ہے نا تو اس کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر لیں گے، مسح کر لیں گے. اسی طریقے سے کسی کو کوئی آپ کو پتہ محتلم اس کو کہتے ہیں نا جس کو احتلام ہو، تو کوئی محتلم ہے، کسی کو حیض پیریڈز سے کوئی فری ہوا ہے، اس کے حیض ختم ہوا ہے، اس کے پیریڈز ختم ہوئے ہیں، اب اس نے غسل کرنا ہے. اسی طریقے سے کوئی نفاس سے پاک ہوا ہے اور اس کے اب اس نے بھی نفاس، آپ کو پتہ ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد سے جو خون نکلنا شروع ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. تو اب آپ کا خون آنا بند ہو گیا، اب آپ طہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو غسل کرنا ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے یا تو پانی اویلیبل نہیں ہے یا آپ بیمار ہیں، آپ کی بیماری اگر آپ نہائیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، یا فرض کریے کچھ اس طرح کی کنڈیشن ہو سکتی ہے، فرض کریے کبھی کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ مطلب پانی اویلیبل ہی نہیں ہے، تو ان کنڈیشنز میں کیا کریں گے کہ پھر آپ کیا کریں گے، آپ تیمم کر لیں گے. اب غسل فرض ہو گیا ہوا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، ان دونوں کنڈیشن میں آپ تیمم کر لیں گے، اور تیمم عذر کی حالت میں وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے، یعنی کہ دونوں کی جگہ پہ ہم اس کو تیمم کو کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے تیمم کا طریقہ. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، میں سفر کی حالت میں جنبی ہو گیا اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے جانور کی طرح خاک پر لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی. پھر سفر سے آ کر یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تیرے لیے صرف یہی کافی تھا کہ تو یوں کر لیتا. پھر آپ نے اسے عملی طور پر یوں کر کے دکھایا، یعنی کہ پریکٹیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں جھاڑا، پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کی پشت پر مسح کیا، یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا. ایک دفعہ دوبارہ میں اس کو تیمم کو دوبارہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اس کو کیسے کر کے دکھایا تھا. اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں جھاڑا، پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کی پشت پر مسح کیا، یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی جو بیک سائڈ ہے، جو پشت ہے اس پر، اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی جو بیک ہے اس کی پشت پر مسح کیا، یعنی کہ ایک دفعہ ایسے پھیرا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا، یعنی کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیے، تو یہ مسح ہو جائے گا، مسح کیا اور یہ تیمم ہو جائے گا. تیمم کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو. اس آیت کی روح سے تیمم پاک مٹی سے کرنا چاہیے، قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا گیا ہے. تیمم جیسے مٹی سے جائز ہے، اسی طرح شور والی زمین کی سطح سے اور ریت سے بھی جائز ہے. وضو کی طرح ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے. جس طرح ایک وضو سے آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں نا، اسی طرح ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے.
تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لینے کے بعد اگر نماز کے وقت ہی میں پانی مل جائے تو اسے باوضو ہو کر نماز دہرانے یا نہ دہرانے میں اختیار ہے۔ البتہ دہرانا بہتر ہے، بلکہ اس میں دو نمازوں کا اجر ہے۔ یعنی کہ آپ نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی، لیکن ابھی نماز کا وقت باقی ہی تھا، لیکن آپ کو پانی مل گیا، مطلب تیمم آپ نے اسی وقت کرنا ہے نا جب پانی اویلیبل نہیں ہے، لیکن آپ نے تیمم تو کیا، اس وقت نہیں تھا، لیکن ابھی نماز کا وقت باقی ہی تھا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو پانی مل گیا، تو آپ پھر باوضو ہو کر آپ نماز اپنی دہرا بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نہ دہرانا چاہیں تو اس کا بھی آپ کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ دہراتے ہیں تو پھر آپ کو ڈبل اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا، دو نمازوں کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اب نمازی کے لباس کا بیان، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ لباس انسان کی خصوصیت اور امتیاز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری ستر پوشی اور زینت کا باعث ہے، اور تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ لباس نماز کے لیے شرط ہے۔ نماز ادا کرتے ہوئے مرد اور عورت کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اپنی استطاعت کے مطابق لباس یعنی کہ ڈریس صاف ستھرا اور اچھا ہو۔ ارشاد رب العالمین ہے، سورہ الاعراف آیا نمبر 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، یعنی پورا لباس پہنو۔ لہٰذا نماز کے لیے اچھا اور مکمل لباس پہن کر آنا چاہیے۔ پھٹا پرانا، میلا کچیلا یا سونے والا لباس پہن کر آنا غیر مناسب ہے۔ نافع تابعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جس میں چارہ کاٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں کپڑے خرید کر نہیں دیے؟ اگر میں تمہیں اسی حالت میں کہیں بازار وغیرہ کی طرف بھیجوں تو چلا جائے گا؟ نافع کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ تو دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں نا، تو ہمارا لباس اچھا اور مکمل ہو، صاف ستھرا ہو، اس میں سے اسمیل نہ آ رہی ہو، یہ نہیں کہ پسینے کی اسمیل اور ویسے گندا، یا جیسے بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے کپڑوں میں سے اسمیل آ رہی ہے یا کچھ بھی ایسا ہے، تو آپ اپنے کپڑے مطلب صاف ستھرے چینج کر کے پھر نماز پڑھیں، کیونکہ طہارت کا اہتمام کرتے ہوئے، اور طہارت آپ کو پتہ ہے نصف ایمان ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا بھی، تو ہمارا لباس بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے جب ہم نماز کے لیے بھی جائیں، چاہے اگر مرد لوگ مسجد میں جا رہے ہیں تو اس وقت بھی لباس صاف ستھرا ہو، اور اگر ہم لوگ جیسے ہم خواتین گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ ہمارا لباس جو ہم پہن کے جا رہے ہیں پورا ہمیں کور کر رہا ہو، ہمارے سطر کو ڈھانپ رہا ہو اور صاف ستھرا ہو، گندا اور میل کچیلا اور اس میں اسمیل نہ آ رہی ہو۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات جو ظاہر ہے لباس رات کو سوتے ہوئے کچھ آپ کو پتہ نائٹ ڈریس وغیرہ پہنتے ہیں اور وہ سب ہے، تو صبح وہ دیکھیں آپ کے کیا وہ آپ کو پورا کور کر رہا ہے آپ کے سطر کو، ورنہ ادروائز آپ اس کے اوپر عبایا پہن کے تو پھر آپ نماز پڑھیے۔ لباس اتنا خوبصورت نہ ہو کہ نماز میں اسی کی طرف خیال رہے، بلکہ سادہ ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی اس سے نہ مطلب لیں کہ آپ کوئی فینسی کپڑے نکال کے اور کڑھائیوں والی ایسے وہ، تو مطلب آپ ظاہر اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ کو پتہ وہ بھی نماز کے خشوع کے خلاف ہوگا کہ وہ ہمارا دھیان پھر اس طرف، ہماری توجہ اس طرف رہے گی۔ ایسا بھی نہیں کرنا، صاف ستھرا ہونا چاہیے اور سادہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت کپڑے میں نماز پڑھی، نماز فارغ ہوئے تو اسے اتارتے ہوئے فرمایا، میری یہ خوبصورت چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس سے انجبانیہ والی سادہ چادر لے آؤ، اس نے تو مجھے نماز سے غافل کر دیا تھا۔
اسی طرح مصلی بھی سادہ ہونا چاہیے اور سامنے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کی طرف نماز میں خیال جانے کا اندیشہ ہو، یعنی کہ مصلی جس میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایسا نہیں کہ بہت ہی، آپ کو پتہ ہے اس میں بھی بڑے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر نماز میں نا ادھر توجہ چلی جاتی ہے اور وہ ہم دیکھنے یہ لگ پڑتے ہیں کہ اچھا یہ کون سی کوئی شکل بنی ہوئی ہے، یہ کس کی طرح لگ رہا ہے، تو ایک آپ کی توجہ اس طرف جاتی ہے جو کہ ہماری نماز کے خشوع کے خلاف ہے، تو اس لیے پھر ایسے سادہ مصلی ہو تو وہ بہتر ہے۔ کپڑا سمیٹا ہوا نہ ہو، یعنی کف یا شلوار وغیرہ کے پائچے اوپر کو موڑے ہوئے نہ ہوں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے 7 اعضاء پر اس طرح سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے کہ نہ میں بال باندھوں اور نہ کپڑے سمیٹوں۔ بعض لوگ وضو کر کے آتے ہیں نا تو ان کے کف اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کف ایسے اوپر چڑھاتے ہیں، وضو کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہم کف اوپر چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اسی حالت میں پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اپنے کپڑوں کو درست کر کے اپنا سطر کا خیال کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھنی جائز ہے بشرطے کہ کندھے ڈھکے ہوئے ہوں، یہ مردوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جب تک کندھے نہ ڈھانپ لے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، تو کندھے ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے۔ نماز میں منہ ڈھانپنا منع ہے۔ نماز کے دوران اس طرح چادر کندھوں سے نیچے لٹکانا کہ اس کے دونوں کنارے کھلے ہوں منع ہے، اسے صدل کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے اور منہ ڈھانپنے سے منع فرمایا ہے، اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کندھے سے چادر اس طریقے سے لٹکائی ہوئی ہے کہ دونوں کنارے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، تو نماز کے دوران اس طرح چادر کندھوں سے نیچے لٹکانا مردوں کے لیے کہ اس کے دونوں کنارے کھلے ہوں، یہ منع ہے، اسے صدل کہتے ہیں۔ جی، پائجامہ، شلوار یا تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھنا منع ہے، یہ مردوں کی ابھی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا جہنم میں جائے گا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اسے ضرور اپنے گھر میں جو ہمارے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی، اپنے ہسبینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ میں دوبارہ ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا جہنم میں جائے گا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو مرد کے لیے نماز میں سطر کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ مرد کے سطر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ سطر ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جو آپ ناف سے لے کے گھٹنے کے درمیان تک کا یہ حصہ سطر ہے، یہ نماز میں مرد کا ڈھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عموماً آپ دیکھیں گے کہ اکثر یہ تو چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ٹراؤزرز نیچے ہوتی ہے نا، بچوں کی، لڑکوں کی بھی، یا بعض اوقات ہسبینڈس کی بھی آپ دیکھیں گے تو جب وہ سجدے میں آپ جاتے ہو تو پیچھے سے آپ کو پتہ ہے سجدے میں جاتے ہوئے پھر بیک سے آپ کا سکن نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کا ڈھانپنا ضروری ہے، کیونکہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کے درمیان کا حصہ یہ سطر میں شامل ہے، اور مرد کے لیے نماز میں سطر کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے شیئر کی اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے، آگے میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ اور یہ بے پردگی ہے، اس جگہ کا ڈھانپنا فرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس طریقے سے عموماً یہ بہت ہی اچھا آپ کو سامنے دکھایا گیا ہے کہ یہ دیکھ لیجئے یہاں سے، کہ یہاں سے آپ کی عموماً جو ایک سکن نظر آ رہی ہوتی ہے جب مرد حضرات سجدے میں جاتے ہیں، اگر آپ کی ٹراؤزر نیچے ہو جاتی ہے تو پھر اس طریقے سے سکن نظر آتی ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اور یہاں سے لے کے یہ اپنا سارا دیکھیں، یہ حصہ یہاں ناف سے لے کے نیچے گھٹنوں تک اس کا ڈھانپنا یہ ضروری ہے، یہ مرد کا سطر ہے، یہاں سے یہاں تک اس کا کور کرنا ضروری ہے، یہ لازم ہے۔ تو یہ حصہ بھی ہمارے جسم کا یہ سطر میں آتا ہے، یہ ہمیں اپنے گھر والوں کو بتانا ضروری ہے۔
اس کے بعد اب دیکھیے کہ کوئی مرد اس حالت میں ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کپڑا نہ ہو، یعنی کہ کندھوں پر کپڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد مرد کے لیے نماز میں اور نماز کے علاوہ کسی حالت میں بھی اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی یقیناً، کہ دیکھیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں عموماً جب ہسبینڈ آفس جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آفس کے ٹراؤزرز عموماً اس طرح سے ہوتے ہیں، یا ہمارے بچے جو ورکنگ ہیں ان کے ٹراؤزرز عموماً اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر ان کے ٹراؤزر ٹخنوں سے نیچے ہیں تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا وہ حدیث کا مفہوم میں نے پڑھا تھا نا، کہ ان کے لیے جہنم ہے۔ تو اب یہ دیکھیے مرد کے لیے یہ کسی بھی طریقے سے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نماز میں بھی ان کا ٹخنے نظر آنے چاہیے، جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی ان کے ٹخنے نظر آنا ضروری ہے، اور نماز کے علاوہ بھی ان کے ٹخنے نظر آنے یہ ضروری ہے۔ اگر ان کے ٹراؤزرز ہیں یا تہبند ہے یا شلوار ہے یا پاجامہ ہے، جو بھی وہ پہنتے ہیں اس اس سے ان کے ٹخنے کور نہیں ہونے چاہیے، وہ ٹخنوں سے اوپر تک ہو۔ یہ دیکھ رہے ہیں ایسے ٹخنوں سے اوپر تک کی شلوار پاجامہ ٹراؤزر جو بھی ہے وہ ہو، ٹخنوں کو کور نہ کرے، ٹخنا نظر آنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ مرد کے لیے بھی نماز میں اور نماز کے علاوہ کسی بھی حالت میں بھی اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ چہرہ ننگا ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے علم نہیں کہ ران قابل ستر چیز شرم گاہ ہے؟ تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اب آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات اگر اس حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھیے تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ کی ٹانگیں نظر آ، کیونکہ ہم نے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہاں تک کور ہونا ضروری ہے، تو یہ آپ کے اگر نظر آ رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، کور کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نیچے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو خاتون ہے نماز پڑھ رہی ہیں، تو اگر اس طریقے سے اگر کسی خاتون کے بھی نظر آتے ہیں تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی خواتین کی طرف بھی آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز ادا کرو تو اپنا جوتا پہن لو یا اسے اتار کر اپنے قدموں کے درمیان رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح غور سے دیکھ لو، اگر ان میں گندگی یا نجاست نظر آئے تو انہیں زمین پر اچھی طرح رگڑو، پھر ان میں نماز ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم نماز ادا کرو تو جوتوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو بلکہ قدموں کے درمیان رکھو، کیونکہ تمہارا بایاں دوسرے نمازی کا دایاں ہوگا۔ ہاں، اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب رکھ سکتے ہو۔ تو اب اگر دائیں اور بائیں جانب آپ کے نمازی ہیں اور آپ نے جوتا اتار کے رکھنا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ اپنے دونوں پیروں کے بیچ میں رکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ سر پر اب عورتوں کے لیے احکامات ہیں، تو یہ بھی بہت غور سے سننے اور ضروری ہے۔ سر پر چادر یا موٹا دوپٹہ لیے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ، کہ سر پر چادر یا موٹا دوپٹہ لیے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغ عورت کی نماز چادر یا موٹے دوپٹے کے بغیر نہیں ہوتی۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو بالغ عورت کی نماز چادر یا موٹے دوپٹے کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جالی کے عموماً پتلے دوپٹے، یہ شفون کے دوپٹے، سی تھرو دوپٹے، ان میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے یہ پتلے سے، جیسے گرمیاں بھی ہیں، فرض کریے کوئی شفون کا دوپٹہ لیا ہوا ہے، پتلا سی تھرو دوپٹہ ہے، پتلا، تو وہ سر پہ لیا ہوا ہوتا ہے، ایون بال کور نہیں کیے ہوئے تھے، بال آگے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کلائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ الاؤڈ نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، عورت اوڑھنی اور ایسے لمبے کرتے میں نماز پڑھے جس میں اس کے قدم بھی چھپ جائیں۔ تو یہ ایسے لمبے کرتے میں نماز پڑھنی ہے کہ جس میں قدم بھی چھپ جائیں۔ عورت کو نماز میں پورا جسم ڈھانپنا چاہیے سوائے چہرے اور ہاتھ کے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کسی شخص کو دیکھتے کہ اس نے نماز میں اپنا منہ ڈھانپ رکھا ہے تو وہ زور سے کپڑا کھینچ کر اس کا منہ ننگا کر دیتے تھے۔
تو عورت کو نماز میں پورا جسم اپنا ڈھانپنا چاہیے. اس وقت جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس بات کا خاص خیال آپ رکھیں گے کہ آپ اگر جیسے چادر بھی لے رہے ہیں تو آپ ایک کوئی نماز کے لیے چادر رکھ لیجئے جو پورا پراپر آپ کو کور کرے, اوپر سے لے کے آپ کا کوئی بال نظر نہیں آنا چاہیے, ایک بھی بال نظر نہیں آنا چاہیے. تو سر سے لے کے پورا نیچے تک آپ کو اچھے سے کور کرے, آپ کی ایون کلائیوں کو کور کرے. کیونکہ عموماً جو ہم نے فرض کریے شرٹس پہنی ہوتی ہیں یا قمیض گھر میں جو پہنی ہوتی ہے, اگر اس کے بازو پورے نہیں بھی ہیں تو آپ کو پتہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں یا ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہماری اگر کلائی سے وہ شرٹ میں سے جو ہے ہماری کلائی نظر آ سکتی ہے نا, نیچے چلا جاتی ہے ہمارے جو بازو ہے, تو وہ ہمارے صرف ہاتھ, دونوں ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ نظر آ سکتے ہیں, ہمارا چہرہ نظر آ سکتا ہے نماز کے دوران, اور باقی ہمیں خود کو کور کرنا چاہیے. پاؤں کو ڈھانپنے کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہے, وہ میں آگے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کو آج ڈسکس کروں گی انشاءاللہ. لیکن یہ کہ آپ کو پورا خود کو پراپر کور کرنا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے سے پہلے آپ یہ احتیاط کریں گے کہ آپ نے چادر سے, اور آپ کی چادر تھک ہونی چاہیے, پتلا باریک دوپٹہ نہیں جو سی تھرو ہے, اور پورا خود سے اتنا بڑا ہو کہ وہ آپ کو پورا کور کرے, بڑا ہو, بڑی چادر نماز کی جو آپ کے سطر کو کور کرے. اور عورت کا سطر کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پورا کور کرنا ہے نماز کے دوران. اس کا چہرہ کھلا رہ سکتا ہے اور اس کے ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے, وہ اپنے دونوں ہاتھ اور چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے. باقی اس کو اپنے پورے خود کو کور کرنا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہی ہے تو وہ کمپلیٹلی کور ہو. تو پلیز اس بات کا دھیان رکھیے, پراپر بڑی چادر لے کے اس کے ساتھ نماز پڑھیے, تاکہ آپ کی کلائیاں بھی نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آنی چاہیے, آپ کے بال نظر نہیں آنے چاہیے, اور اسی طریقے سے آپ کا ٹخنا نظر نہیں آنا چاہیے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ کی ٹانگیں نظر, یہ نہیں کہ جب آپ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں, مطلب آپ نے ٹراؤزر اونچا پہنا ہوا ہے, سجدے میں جا رہے ہیں تو ٹانگ بھی نظر آ رہی ہے, تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتی تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بالغہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر نہیں ہوتی. تو اس بات کو اچھے سے آپ نے سمجھ لیا. میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو کہ اب یہ والا سوال ذہن میں اکثر آئے گا کہ کیا پاؤں کور کرنے ضروری ہے کہ نہیں. لاسٹ ٹائم ایک بہن نے پوچھا بھی تھا کہ کیا پاؤں کور کرنے, جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہمارا چہرہ کھلا ہونا چاہیے اور ہمارے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. اب سوال یہ ذہن میں آئے گا کہ کیا ہمارے پاؤں کور ہونے چاہیے کہ نہیں. تو اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. دو اسکول آف تھاٹس ہیں. جو زیادہ تر فقہا ہیں, علماء ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پاؤں کور ہونا چاہیے, آپ کے پاؤں کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ کور ہو. اور جو کچھ اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا پاؤں کھلا رکھ سکتے ہیں. تو جیسے میں نے یہاں پہ اوقاف میں بھی فون کر کے چیک کیا تھا, تو جو مفتی صاحب تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ نماز کے لیے یہ اس کے سطر میں شامل ہے. کہ میرا سوال ہے کہ کیا عورتوں کا پاؤں ڈھانپنا نماز کے دوران ضروری ہے, اور کیا ساکس پہننا ضروری ہے نماز کے سطر میں, کیا یہ شامل ہے. تو نماز کے لیے یہ اس کے سطر میں, جو مفتی صاحب انہوں نے کہا تھا کہ نماز کے لیے اس کے سطر میں شامل ہے, اور ضروری ہے کہ پاؤں کا اوپر کا حصہ کور کیا جائے. تو اوپر کے حصے کو پھر کور کرنے کے لیے پھر آسان حل یہی سمجھ آتا ہے کہ ساکس پہن لیے جائیں. اور ساکس جو ہیں وہ سی تھرو نہیں ہونے چاہیے, یہ نہیں ہو کہ بالکل باریک سے سی تھرو آپ نے ساکس پہنے ہوئے ہیں جس میں اسکن نظر آ رہی ہے. یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا عبایا جو آپ نے پہنا ہے وہی بہت لمبا ہے اور آگے سے بند ہے اور آپ کے پاؤں کو مکمل طور پر کور کرتا ہے, اور جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں یا اٹھتے بیٹھتے ہوئے آپ کا پاؤں نظر نہیں آ رہا, تو ایسا عبایا بھی پھر درست ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ عبایا میں آپ کا پاؤں نظر آ رہا ہے تو پھر درست نہیں ہے. اسی طریقے سے میں نے اور بھی اسکالرس کو جیسے سنا, عاصم الحکیم, تو وہ بھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. اس میں بھی کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے کہ پاؤں کھلا رہ سکتا ہے, لیکن زیادہ تر اسکالرس یہی کہتے ہیں کہ ایک عورت کو لازمی اپنے پاؤں کو کور کرنا چاہیے اور چہرے اور ہاتھ کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کو بھی کرے. اور وہ کہتے ہیں کہ پبلک میں بھی اور پرائیویٹ, یعنی کہ جب وہ گھر بھی میں ہے یا وہ باہر ہے, دونوں جگہ پہ وہ اپنے پاؤں کو کور کرے گی. اور پاؤں کو کور کرنے کے لیے وہ ساکس بھی پہن سکتی ہے یا کوئی بھی آؤٹر گارمنٹ جو اتنا لمبا ہو کہ اس کے پاؤں کو کور کرے.
اللہ عالم. یہ جو ایک مختلف میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ بھی ان کو جب سنا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس میں بھی علماء کی مختلف آراء ہے. زیادہ تر اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ نماز کے دوران پاؤں کور کرنا یہ کمپلسری ہے، ضروری ہے. شافعی، مالکی، حنبلی اسکالرز پاؤں کو کور کرنا ضروری کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کو کور کرنا ضروری ہے. حنفی اسکول آف تھاٹ اور ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ اور محمد صالح ابن عثیمین رحم اللہ، یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کو کھلا رکھ سکتے ہیں. اور جو شافعی، مالکی، حنبلی اسکالرز ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 640 لیتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ایک عورت صرف خمار یا اپنی قمیض پہنے، ازار پہنے بغیر وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ یعنی کہ خمار کہتی ہیں سر کو کور کیا جاتا ہے خمار سے، اوڑھنی سے، اور قمیض آپ کو پتہ ہے جو ایک لانگ ڈریس ہے جس سے نیچے پیروں تک جاتا ہے. تو کیا عورت کی نماز ہو جائے گی اگر اس نے خمار یعنی کہ سر پہ سار ڈھانپا ہوا ہے اور قمیض اس کی اتنی لمبی ہے کہ وہ پیروں تک جا رہی ہے، یعنی کہ پاؤں تک اس نے کور کیا ہوا، تو کیا ہماری نماز قبول ہو جائے گی ازار کے بغیر؟ یعنی کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر قمیض اتنی لمبی ہے کہ پاؤں کے اوپر تک جائے تو نماز قبول ہوگی. اور اس حدیث کو لیتے ہوئے پھر شافعی، حنبلی اور جو ہیں مالکی، یہ پھر کہتے ہیں کہ پاؤں کو کور کریں. اور لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا، حنفی اسکول آف تھاٹ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ اور محمد صالح ابن عثیمی رحم اللہ، یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کو کور کرنا نماز میں ضروری نہیں ہے. ان کے مطابق یہ ضعیف حدیث ہے، یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جاتی. یہ تمام احادیث وہ کہتے ہیں موقوف ہے، یعنی کہ یہ صحابہ نے کوٹ کیا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوٹ کیا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. لیکن زیادہ تر فقہا یہی کہتے ہیں کہ پاؤں کو کور کرنا عورہ یعنی سطر میں آتا ہے، اور نماز میں عورتوں کو پاؤں کور کرنے چاہیے. یہ زیادہ تر فقہا یہی کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کو آپ کور کریں گے نماز پڑھتے ہوئے. اب وہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کمفرٹیبل ہے تو آپ ساکس پہن سکتے ہیں. اگر آپ ابایا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو دن اگر آپ کا ابایا اتنا لمبا ہے کہ آپ کے پاؤں کو کور کر رہا ہے تو آپ وہ بھی ٹھیک ہے. اور لیکن یہ کہ جو ایک بات تو کنفرم ہے کہ ہمارا جو ٹخنا ہے نا، نماز پڑھتے ہوئے ہمارا ٹخنا نظر نہیں آنا چاہیے. تو اگر آپ اپنے ٹخنے کو کور کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا آدھا پاؤں، آپ خود کر کے دیکھیے گا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا آدھا پاؤں کور ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے ٹخنے کو کور کریں گے تو آپ کا آدھا پیر تقریباً کور ہو جاتا ہے نماز میں. تو ٹخنا نظر نہیں آنا چاہیے نماز پڑھتے ہوئے. تو ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کے مطلب کچھ بہنیں جب نماز پڑھتے ہیں تو اس بات کا اتنا خیال نہیں رکھتے، اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں خصوصاً آپ اس وقت دیکھیں گے کہ جب آپ سجدہ کر رہے ہیں نا تو آپ کا ٹخنا نظر آ جاتا ہے یا آپ کی ٹانگ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو کیونکہ وہ آپ کو نہیں احساس ہوتا، لیکن آپ چاہیں تو بے شک سجدہ کرتے ہوئے کسی سے پوچھ بھی لیں کہ دیکھیں جب میں سجدہ کر رہی ہوں تو کیا میرا ٹخنا نظر آ رہا ہے. تو اگر آپ نے اس کو پراپر کور نہیں کیا ہوا تو وہ نظر آئے گا اور آپ کی ایون ٹانگ نظر آ سکتی ہے. تو اس طریقے سے پھر نماز کے لیے یہ سطر میں شامل ہے کہ آپ کا ٹخنا کور ہو، یہ ضروری ہے. تو اس کو آپ پھر خود کو کور کرنا اس طریقے سے، اگر کوئی اس کو بھی لیتا ہے کہ اپنا پاؤں کھلے رکھنے کی دلیل کو بھی کہ صحیح ہے اس نے، کیونکہ دونوں میں نے آپ کے ساتھ دونوں ہی اسکول آف تھاٹس کا ذکر کیا، دونوں ہی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ جس حد تک میں کر سکتی تھی میں نے کوشش کی بیان کی ہے. تو جیسے حنفی ہیں تو ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساکس پہنے اور وہ، لیکن ہاں آپ کو پاؤں اس حد تک ضرور کور کرنا چاہیے کہ آپ کا ٹخنا نظر نہ آئے یا آپ کی ٹانگ نظر نہ آئے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں سب کی یہی رائے ہے. تو یہ ضرور خیال رکھیں کہ آپ کی اگر آپ نہیں بھی ساکس پہننا چاہتے تو آپ کی جو شلوار ہے اس کا یا تو لمبی شلواریں بنوائیں کہ اس کو پھر آپ اپنے مطلب نیچے جب آپ نماز پڑھنے لگے تو ایڑی کے نیچے کر لیں تاکہ آپ کا ٹخنا اچھے سے کور ہو جائے، یا کھلے پائنچے ہونے چاہیے
اور اس کو بھی پھر نیچے آپ اتنا کر لیں گے کہ آپ کا ٹخنا اچھے سے پراپر مطلب وہ کور ہو جائے یا پاؤں کا اوپر کا حصہ کور ہو جائے. تو اس طریقے سے کر لیں. اور یہ کیونکہ مشکل لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ خشوع کے خلاف, اگر فرض کریے آپ کی شلوار چھوٹی ہے یا پائنچا تنگ سے ہے, وہ نہیں کور کر رہا, تو جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کیا کریں گے, آپ کے ذہن میں بار بار یہ خیال آئے گا, تو آپ کیا کریں گے, آپ بار بار اپنے ٹخنے کو کور, آپ نا اپنے پاؤں کو, آپ کا ایک ہاتھ ہے وہ دماغ اس طرف رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں میرا ایسا تو نہیں ہے, میرا ٹخنا نظر تو نہیں آ رہا. تو آپ نا, آپ کا ذہن اس طرف جائے گا اور آپ کا ہاتھ ضرور آپ چیک کرنے لگ پڑیں گے ایک ہاتھ سے نا, کہ کہیں شلوار پیچھے تو نہیں ہوگی. اور شیطان تو میں نے آپ کو جیسے پتا ہی ہے, وہ تو اس کو تو پتا ہے کہ یہ آپ کا ویک پوائنٹ ہے, اور آپ اس طرف یہ والی بات آپ کے ذہن میں ہے, آپ فکر مند ہیں اس بات کو لے کے کہ آپ کا ٹخنا نظر نہ آ جائے, آپ کی ٹانگ نظر نہ آئے. تو ظاہر ہے اگر آپ کی ٹانگ نظر آ رہی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو پھر آپ کو یہ ایک فکر رہتی ہے ہمیں کہ یہ ہمارے سطر میں شامل ہے کہ ہمارا ہم پراپر کور ہوں, یہ ہمارا سطر کمپلیٹ ہونا چاہیے. تو اگر سطر میں کوئی چیز مکمل نہیں ہم کر پا رہے تو ظاہر ہے ہماری نماز نہیں ہو رہی. تو وہ پھر ہم اس فکر کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ ہم اپنے بار بار اپنی شلوار ٹھیک کرتے رہیں گے, اپنی شلوار کا پوائنچا ٹھیک کرتے رہیں گے, اس کو اپنی مطلب ٹخنے کو کور کرتے رہیں گے. تو اس سے بہتر مجھے یہ لگتا ہے, میری اپنی ذاتی رائے ہے, کہ بہتر ہے آپ یا تو وہی اگین آپ, مجھے یہ بہتر لگتا ہے, آسان حال آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ساکس پہن لیجئے. اور یہ آپ کو پتہ ہے بہت ایسے, اب ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مطلب اتنی گرمی ہوتی ہے ساکس کیسے پہنیں گے, مشکل لگتا ہے. تو بالکل یہ آپ تھوڑے پتلے, آپ کو پتہ ہے جو تھوڑے باریک, مطلب ایسے سی تھرو نہیں, لیکن دوسرے موٹے نہیں بلکہ باریک ساکس بھی ہوتے ہیں جن میں سکن نظر نہیں آتی. تو آپ دیکھیں گے بازار میں وہ بہت ایزیلی مل جاتی ہیں, وہ ہلکے ہوتے ہیں, پتلے ہوتے ہیں, سکن ان میں نظر نہیں آتی ہے لیکن وہ کور کر دیتے ہیں. تو ایسے جو ہے نا وہ مطلب موٹے موٹے ضروری نہیں ہے کہ وہ تھک موٹے ہی ساکس پہنے جائیں, وہ ایسے پتلے ساکس بھی ہم پہن سکتے ہیں جو سی تھرو نہ ہو, جن میں سکن نظر نہ آ رہی ہو. اس میں پھر یہ ہے کہ آپ خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے, آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ میرا ٹخنا نظر تو نہیں آ رہا, میری ٹانگ نظر تو نہیں آ رہی. اور پھر جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے میں نے آپ سے ذکر بھی کیا کہ زیادہ تر اسکالرس کا یہی کہنا ہے. ایون میں نے یہاں پہ بھی جب اوقاف بھی فون کیا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا, جو مفتی صاحب تھے, کہ آپ کے پاؤں کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ کور کرنا ضروری ہے. تو پھر آپ کا ظاہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر یہ پہن لیتے ہیں, ساکس پہن لیتے ہیں, تو آپ کے پاؤں اچھے سے کور ہو جاتے ہیں, آپ کا ٹخنا کور ہو جاتا ہے, آپ کی یہ فکر ختم ہو جاتی ہے نماز کے, خشوع بھی, آپ سکون سے نماز پڑھو گے. بار بار آپ کی توجہ اس طرف نہیں رہے گی کہ مطلب میں اپنی شلوار کو صحیح کروں یا پائنچا درست کروں یا کہیں ٹخنا نظر تو نہیں آ رہا. somehow یہ ایک دماغ سے بات نکل جاتی ہے اور نماز میں خشوع رہتا ہے. اب دوسری ایک چیز, ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا, میں چاہ رہی ہوں کہ اس چیز کو پہ ہی ہم لوگ اپنی بات مکمل کرتے ہیں. یہ والی بات انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی رکھیں گے. ابھی آج والی کلاس ہم ادھر مکمل کرتے ہیں کہ ہمارا کافی حد تک یہ چیزیں مکمل ہو گئی ہیں الحمدللہ. یا میں چاہ رہی ہوں کہ یہ والی میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر دوں, کیونکہ یہ والی چیز بھی ایک ضروری چیز ہے. چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں, تھوڑا سا ٹائم آپ لوگوں کے لوں گی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عبداللہ بن حارث رحیم اللہ کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اٹھے اور ان کا جوڑا کھول دیا. جب ابن حارث رحیم اللہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے, میرے سر سے تمہیں کیا سروکار تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشکیں بندھی ہوئی حالت میں نماز ادا کرے. تو یہ جو بالوں کا جوڑا اس طریقے سے اوپر بندھا ہوا ہوتا ہے نا, یہ بھی نماز اس حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جیسے آپ کو دیکھا, یہ اوپر ایسے جوڑا بندھا ہوا ہوتا ہے, یہ اوپر بندھا ہوا ہوتا ہے, پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر, یہ ساری اس طریقے سے جو اوپر کر کے جوڑا باندھتے ہیں, اس حالت میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی. نماز پڑھتے ہوئے آپ اپنے جوڑے کو کھول کے, تو ایسے اپنی گردن کے اوپر, یہ فرض کریے دیکھ رہے ہیں, یہ ایک تصویر میں آپ کو دکھایا گیا ہے نا, یہ والی تصویر جس میں کہ گردن کے اوپر بال ہے. تو اب جیسے پاکستان میں ہے یا ویسے مطلب گرمی لگ رہی ہے, آپ اپنے بالوں کا جوڑا بنا لیتے, تو اس طریقے سے یہ جائز ہے. آپ نے بالوں کا جوڑا بنایا اور گردن کے اوپر کر لیا, گردن کے اوپر بالوں کو اس طریقے سے اکٹھا کر کے رکھ لیا, یہ اس کی اجازت ہے, اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن
ऊपर करके ये देख रहे हैं, जैसे ये बाकी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि ऊपर ऐसे बालों को बांधना, ऊपर की तरफ यहाँ पे जोड़ा बनाना, सर के ऊपर इतना ऊंचा, ये इसकी इजाजत नहीं है। तो इसको आपने नहीं करना। इस तरीके के इसकी हमें इजाजत नहीं दी गई कि इस तरीके से बालों का जूड़ा बांध के तो नमाज अदा की जाए। तो ये जरूरी है कि जब हम नमाज अदा करें तो बालों को खोल के करें। तो क्या ऊंचा जूड़ा बनाना सिर्फ नमाज की हालत में ही मना है? ये भी सवाल अब जहन में आएगा आपके। तो बालों का ऊंचा जूड़ा बनाना हर हालत में मना है। नमाज की हालत में तो किसी सूरत भी नहीं बनाना चाहिए। अगर गर्मी की वजह से या उलझन की वजह से बालों को ऊपर करके बांधना हो कि गर्दन पर बाल ना हो, तो उसको नीचे की तरफ समेटा जा सकता है, लेकिन ऊंचा जूड़ा नहीं बनाया जा सकता। तो ये आप देख रहे हैं, आपके सामने तस्वीरें सारी हैं, ये आप देख लें। ऊपर पहली तस्वीर जैसे ये है कि ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। बालों को अपनी गर्दन के ऊपर बालों का इस तरीके से जूड़ा बना सकते हैं। ये वाली नीचे वाली तस्वीर ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपनी बालों को इस तरीके से बांध लें, ये भी इजाजत है। लेकिन ये नीचे फिर आप देखेंगे ये इसकी इजाजत नहीं है। अमूमन हम बच्चों को भी ऐसे वो कर देते हैं या खुद अपनी ऐसे गर्मी की वजह से, तो ये इस तरीके से नहीं बांधना, इसकी इजाजत नहीं। बाकी आप देखें ये वाली तस्वीर भी जो है ये इनमें इजाजत है फिर के इस तरीके से बाल रख सकते हैं। तो बालों का ऊंचा जूड़ा बनाना हर हालत में मना है। नमाज की हालत में तो किसी सूरत में नहीं बनाना चाहिए। अगर गर्मी की वजह से या आपको उलझन हो रही है तो बालों को ऊपर करके गर्दन के ऊपर आप बांध सकते हैं कि मतलब लेकिन इनको गर्दन के ऊपर करके नीचे की तरफ बांध सकते हैं, इनको समेट सकते हैं, लेकिन ऊंचा जूड़ा नहीं बनाना। जी। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने घर में एक जानब एक पर्दा लटका रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसे अपना ये पर्दा हटा दो, इसकी तस्वीरें नमाज में मुसलसल मेरे सामने आती रहती हैं। मालूम हुआ कि नक्शो निगार वाले मुसल्ले पर नमाज पढ़ने से एहतराज करना चाहिए, यानी कि हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे जाए नमाज आप देख रहे हैं जो कि अमूमन अब इस तरह के आ रहे होते हैं। आप देखेंगे तो इस तरह के जाए नमाज आन जिन पे ये नक्शो निगार बने हुए और वो सब है। तो सिर्फ ये कि नमाज में खशू आपको पता है उस तरफ तवज्जो चली जाती है ना, तो नमाज में खशू के खिलाफ है ये, तो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम नीचे देख रहे हैं इस तरह के सादे जाए नमाज मिल जाते हैं, मुसल्ले मिल जाते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस तरह के सादे मुसल्ले पे नमाज पढ़ें। तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी, आज की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास मुकम्मल हो गई है। अगर किसी बहन का कोई सवाल हो तो वो अपना माइक ओपन करके सवाल कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मैंने करनी थी कि नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला क्लास में हाफिज साहब हमारे साथ होंगे। आपको पता ही है सुबह का जो टाइम होगा हमारा उनके साथ होगा तकरीबन 10 बजे से लेके ऑनवर्ड्स। देखते हैं आपके कितनी देर लेते हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ देर के लिए वो हमारे साथ होंगे, 20 से 25 मिनट तक इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के कोई भी सवालात हों तो पहले से काइंडली अपने पास लिख के रख लीजिएगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई झिझक महसूस होती है तो फिर आप एडमिन को वो सवाल अपना भेज सकते हैं। जी प्लीज। आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, मैंने एक सवाल पूछना था। ये था कि देखो एक तो हवा खारिज होती है, वजू टूट जाता है। जी एक आपको देखा होगा कि पेशाब वाली जगह से भी कभी कभी थोड़ी हवा खारिज होती है। जी क्या उससे वजू टूट जाता है या नहीं? इसके बारे में प्लीज बता दें मुझे। जी, इसके बारे में बिल्कुल मैं इंशाल्लाह ताला, ये मेरे भी जहन में है। अब थोड़ा सा वो मुझे थोड़ी हया आ रही थी पूछने के लिए, हाँ, लेकिन अब ये जहन में नहीं मेरे भी मैंने सवाल है। मैंने इसलिए मौलवी साहब से नहीं पूछा, मैंने जी कारी साहब से, सिर्फ मैं आपसे, लेडीज है ना हम आपस में, जी तो जी जी मैंने जी कहा मैं आपसे सवाल करती हूँ और आप फिर उसका, क्योंकि हर एक के साथ ही तो होता है ना। जी जी और बिल्कुल मेरे बिल्कुल साथ बिल्कुल, ये वाला, जी हाँ जी बिल्कुल, ये वाला एक है। हाँ इंशाल्लाह ताला इसको मैं जरूर चेक करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे भी जहन में ये वाला सवाल है। इंशाल्लाह ताला इस पे मैंने अभी काम करना है। फिर मैं मेरी ठीक है कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा इस पे पहले जानूं खुद, अपनी थोड़ी सी जो अल्लाह मुझे तौफीक दे, जी जी जी, सही बात है। उसके बाद जज़ाकल्लाह आपके साथ खैर। करूंगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला। ये ताला। मेरे जहन में है ऑलरेडी, क्योंकि बस
انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اس کے انشاءاللہ بارے میں، یا ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں یا گروپ میں ہی میں اس کے متعلق، آئی تھنک یہ زیادہ بہتر رہے گا اگر آپ ہمارے گروپ میں ہیں تو میں اسی میں اس کا جواب ڈال دوں گی، وہ زیادہ بہتر ہے.